اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين صدق اللہ العظیم۔ عثمانیہ میڈیا آفیشیل کے ناظرین کے لیے آج پارہ نمبر 5 کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 5 کی ابتدا گزشتہ پارہ نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے محرمات کو ذکر کیا تھا کہ جن جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ اب پارہ نمبر 5 کی ابتدا ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں ان کے علاوہ جن کو پیچھے ذکر کیا ان کے علاوہ کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کہتے ہیں ایجاب و قبول کے کرنے کو، یعنی ایک طرف سے ایجاب ہو دوسری طرف سے قبول ہو۔ دوسرے نمبر پہ جو نکاح کی شرط ہے وہ مہر کا مقرر کرنا ہے، مہر کا ہونا۔ تیسرے نمبر پہ ہے 2 گواہوں کا ہونا، 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ ایک مزید چوتھی چیز اگر ساتھ شامل کر لی جائے تو وہ معاشرے کے لیے بہتر ہے کہ اعلان کروایا جائے نکاح کا، تاکہ انسان تہمت سے بچ سکے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو قرآن پاک میں فرمایا کہ محسنین غیر مسافحین، یہ باقاعدہ نکاح کا رشتہ ہو جس کے ذریعے سے عفت کو حاصل کیا جائے، ٹمپریری نکاح نہ ہو۔ یعنی یہاں سے حرمت متع ثابت ہو رہا ہے کہ متع کہتے ہیں کہ کسی عورت کے ساتھ ایک خاص وقت کے لیے کہ نفع حاصل کرنے کے لیے اس سے تعلق قائم کرنا، کچھ پیسے دے کے تعلق قائم کرنا، اس کا نام متع ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں، شروع اسلام میں تھا لیکن بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کا مقصد مضبوط خاندانی نظام کو قائم کرنا ہے۔ اسی طرح نکاح کا جو مقصد ہے وہ عفت اور عصمت کے تحفظ کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نکاح کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ بقائے نسل انسانی، یعنی انسانی نسل کا جو بقا ہے اس کا تحفظ اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ ایک نکاح ہے۔ اس لیے محسنین غیر مسافحین یہ ٹمپریری نکاح نہ ہو بلکہ یہ ایسا تعلق ہو جو باقاعدہ نکاح کا رشتہ ہو اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ اس سے آگے اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو ملتا اللہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اب باطل طریقے مختلف ہیں، دھوکہ بھی آ جائے گا، اس میں جھوٹ بھی آ جائے گا، فریب بھی آ جائے گا، یتیم کا مال آ جائے گا، بھائی کو بغیر بتائے، ایون کہ جو بھی مال کو ناحق کمائی کے ذرائع ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ آگے اللہ رب نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مختلف مراتب دیے ہیں، مختلف مقام دیے ہیں، تو ان فضائل اور ان مراتب کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا۔ کہ اللہ رب نے فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو اس سے یہ بعض مفسرین یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنا شکوہ رکھا کہ کاش ہم بھی مرد ہوتی تو ہم بھی کیا کرتی، جہاد کرتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ معاملات جن میں انسان بے بس اور بے اختیار ہو اس کے معاملے میں سوچنا یا کوئی بات کرنے کی ضرورت انسان کو نہیں ہے۔ آگے آئلی قوانین میں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ رب العزت نے عورتوں پر مرد کو سربراہ بنایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کا جو معاشرہ ہے اس بات کو جتنا جلدی سمجھ لے گا، نہیں سمجھے گا تو جہالت کی گہرائیوں میں چلتا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کچھ حقوق جو مرد کے رکھے ہیں، کچھ ذمہ داریاں جو مرد کی رکھی ہیں، اگر وہ مرد ہی ادا کرے تو بہتر ہے، اگر عورتیں اس میں پڑیں گی تو اپنا نقصان کریں گی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا آئلی قوانین میں سے ایک قانون اور ذکر کیا کہ ایسے میاں بیوی کہ جس کی بیوی سرکش ہو جائے تو اس کے لیے قرآن پاک نے بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات بتائی فاعظوہن، کہ یعنی نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ قرآن پاک نے بتا دیا کہ فاعظوہن، پہلے اس کو سمجھایا جائے اور الگ ہونے کے نقصانات جو ہیں وہ اس کو بتائے جائیں۔ اگر وہ اس سے سمجھے بہت اچھا ہے، نہیں سمجھتی تو وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو گھر میں ہی اس سے بستر الگ کر لیا جائے، یعنی اس کو زیادہ بات چیت اس سے نہ کی جائے، اپنا بستر الگ سویا جائے۔ اگر وہ سمجھدار ہوگی تو اس سے باز آ جائے گی، اگر اس سے باز بھی نہیں آتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ،
تو اس کی کیا کیا جائے؟ مارا جائے۔ اب مارنے کی جو ایک حد ہے، گال پہ نہ مارا جائے اور بہت زیادہ نہ مارا جائے، کیونکہ اس کا قرآن پاک کا جو مخاطب ہے وہ عام ہے، اس میں ہر قسم کی خواتین پائی جاتی ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو دیہات کی ہوتی ہیں، شہر کی ہوتی ہیں، جنگلوں کی ہوتی ہیں، وہ سب خواتین اس میں شامل ہیں۔ تو بعض خواتین چونکہ ایسی ہیں جو بغیر مار کے سمجھ نہیں سکتی، اس لیے یہاں پہ ان کے لیے وَضْرِبُوهُنَّ کہا گیا ہے کہ لیکن وہ بھی یہ نہیں کہ خامد کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جاہلوں کی طرح مارنا شروع کر دے، ایسا بالکل بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پھر بھی ان کا معاملہ سیٹ نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں؟ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ان دونوں گھروں کے بڑے بیٹھیں آپس میں اور ان دونوں کو بیٹھ کے سمجھا کے کوئی تصفیہ کروائیں۔ یعنی عائلی قوانین ہے، خاندانی قوانین ہے، تو اس کو خاندان ہی طے کر سکے گا، باہر سے کسی کو لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آگے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہ طہارت کے کچھ مسائل ذکر کر دیے کہ نشے کی حالت میں یا اس طرح ناپاکی کی حالت میں آپ نے نماز کے قریب یا کوئی عبادت کرنی اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن اللہ رب العزت نے آگے ایک سہولت کا بھی ذکر کر دیا کہ اگر تمہیں کوئی مرض ہے، کوئی مسئلہ ہے یا پانی نہیں مل رہا، تو امت محمدیہ کے لیے ایک خصوصیت ہے کہ وہ تیمم کر کے اپنی نماز کو یا اپنی عبادات کو وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عن مواضعه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا۔ اصل میں یہ یہودیوں کی یہاں سے دو شرارتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہودی یہ کرتے تھے کہ تورات کے اندر جو احکامات ہیں یا تو ان کی تحریف کرتے لفظاً یا معنی، لفظاً اس طرح کہ لفظ کو تبدیل کر دیتے، یا معنی کے اعتبار سے کیا کرتے، اس کی تورات میں تعریف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آتے۔ ایک تو ان کی یہ شرارت تھی۔ دوسری ان کی شرارت یہ تھی جس کی قرآن پاک میں مثال دی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے، ایسے الفاظ بولتے کہ اللہ کے نبی ان کی مراد کچھ اور سمجھتے اور ان کے ذہنوں میں کچھ اور ہوتا۔ اس کی مثال دیکھیں، پہلی مثال جیسے سمعنا وعصینا، اس کا ویسے جو ظاہراً مفہوم بنتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور جو آپ کا مخالف ہے ہم نے اس کی نافرمانی کی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یہ کہتے لیکن ان کے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور اسی وقت ہم آپ کی اس بات کی نافرمانی کرتے ہیں، نعوذ باللہ علیہ باللہ۔ اس طرح دوسری مثال جو قرآن پاک میں دی ہے وہ یہ ہے کہ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اس کا جو ظاہری ترجمہ بنتا ہے کہ آپ سنیے اور اللہ آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو۔ ظاہراً معنی یہ ہے، جبکہ ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ وَاسْمَعْ، آپ سنیے، غیر مسمعٍ، اور اللہ آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائے جس سے آپ کو خوشی محسوس ہو۔ تو یہ بھی بددعائیہ کلمات بن جاتے ہیں۔ اسی طرح تیسری مثال قرآن پاک میں یہ دی وراعینا، وراعینا کا معنی ہے ہمارا خیال رکھیے، ہمارا خیال رکھیے، جبکہ عبرانی زبان میں یہ لفظ گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ یہودی اور منافق جو تھے ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ہدایت نہ آنے کی مہر لگا رکھی تھی، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح جب ہم آگے دیکھتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یہاں سے اصل میں اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح مفسرین بتاتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس چابیاں ہوا کرتی تھی بیت اللہ کی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں جانے لگے تو عثمان بن طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، ایک دن وہ ہوگا کہ جس دن چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا سپرد کروں گا۔ تو جب فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے وہ چابیاں لیں اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کے وہ عثمان بن طلحہ کو دیں اور فرمایا تا قیامت یہ آپ کے خاندان میں ہی چابیاں رہیں گی۔ یہ یہاں پہ بعض مفسرین تو خاص کرتے ہیں، یہ حکم عام ہے کہ جو بھی ایمانتے ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، صحیح حقدار ہیں، ان تک پہنچانی چاہیے۔ اس طرح اگلا حکم اللہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہاں پہ اللہ رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، اس لیے ہم مخلوق ہیں اور اسی کے تابع ہیں، اس لیے ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس اللہ کے جو پیغام ہے وہ ڈائریکٹ ہم اللہ کے ساتھ اللہ سے تو نہیں لے سکتے، اس لیے واسطے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ آگے وَأُولِي الْأَمْرِ سے مفسرین فرماتے ہیں فقہاء کرام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی جو تشریحات ہیں وہ فقہاء نے کی ہیں، اس لیے ہمیں ان کی
بات ماننے کی بھی ضرورت ہے۔ جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ وہ اولی الامر منکم سے مراد صاحب اختیار حکمران ہیں۔ جب حکمران مراد ہوں گے تو پھر جائز امور میں حکمرانوں کی جو باتیں ہیں وہ مخلوق پر رعایا پر ماننا لازم ہے۔ ہاں اگر وہ جائز امور نہیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی امر ہے تو اس میں ان کی پیروی کرنا، ان کی تابعداری کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اب وہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ چار لوگ ہیں۔ بتانا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ ان چار لوگوں کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ان کے نقش قدم کو چھوڑا تو لازماً تم نقصان ہی نقصان میں رہو گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب نے فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ یہ منافقین کہتے تھے کہ ہم پہ قتال کو کیوں فرض کر دیا گیا، ہمیں جینے کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے اس قتال کے اندر زندگی ہے نہ کہ موت۔ وہ سمجھتے کیونکہ ان کے آگے قرآن پاک کی اسی پارہ کے اندر آ رہا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کیونکہ ان کو جدھر اپنا دنیاوی فائدہ نظر آتا، اسلام میں نظر آتا تو اسلام کی طرف چل پڑتے، کفر میں نظر آتا تو کفر میں چلے جاتے۔ ان کا کوئی نظریہ یا کوئی ایسی بات ان کے دل میں نہیں تھی کہ وہ راہ حق پہ آ جائیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ آگے وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، یہاں پہ قتل کے احکام کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ قتل کے احکام کو، قتل کی دو قسمیں، ایک قتل خطا اور ایک قتل عمد۔ قتل عمد جو ہے اس کی تو سزا جو ہے، اس کا جو حکم ہے وہ تو ہے بدلے میں اس آدمی کو قتل کیا جائے جس نے پہلے آدمی کو قتل کیا ہے، اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر تصفیہ ہو جائے اس کے وارثوں کے ساتھ تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو قتل خطا ہے اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر جس کو قتل کر دیا گیا ہے وہ مومن ہے تو لازم ہے، یعنی ایکسیڈنٹ میں قتل ہو گیا، اچانک کسی سے کوئی شکار کرنے نکلا، اس نے فائر کیا، کسی کو لگ گیا، جان بوجھ کے نہیں کیا بلکہ بولے بسے سے ہو گیا، تو اب اس کی پہلی صورت جو ہے وہ مومن آدمی تھا جس کو قتل کر دیا، اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ دیت بھی دے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ اب دیت کیا ہے؟ دیت ہمیں ملتا ہے حدیث مبارکہ میں وہ 100 اونٹ ہیں یا 10,000 دینار ہیں، اور کفارہ اس کا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے، اگر غلام نہیں موجود تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو، وہ دارالحرم میں ہو، اب اس کے ذمہ وہاں پہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا وہ کفارہ ادا کرے گا۔ اس کا کیا کرے گا؟ کفارہ ادا کرے گا، یعنی یا تو ایک غلام کو آزاد کرے گا یا 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے گا۔ تیسری خطا کی یہ صورت ہے کہ کوئی ذمی ہو، اگر وہ قتل ہو گیا تو اب اس کے بدلے میں بھی کفارہ اور دیت دونوں ادا کیے جائیں گے۔ تو اسی کے یہ احکامات یہاں پہ چل رہے ہیں کہ فدیۃ مسلمۃ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو میں نے کہا جان بوجھ کے جس کو قتل کیا اس کا بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے آئلی قوانین میں سے ایک یہ بھی قانون ذکر کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ، کہ بدگمانی سے بچو، یعنی میدان جہاد میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا جہاد کے موقع پہ، تو لیکن جو صحابی تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں کہا کہ لیکن وہ صحابی سمجھے کہ شاید اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کیوں کہتے ہو اس طرح کہ اس کے منہ کا اسلام ہے؟ نہیں، بلکہ اگر اس نے کلمہ پڑھا تو اس کو چھوڑ دو۔ اس طرح آگے لا يستوي القاعدون من المؤمنین، یہاں پہ مجاہدین کی فضیلت ذکر کر دی کہ جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں وہ، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، اور اس طرح سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ دونوں کے اجر میں اور دونوں کے ثواب میں اللہ نے بہت زیادہ فرق رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یعنی امید والا حکم یہ ذکر کر دیا کہ اگر کسی آدمی سے گناہ ہو جائے، اب گناہ کے بعد اس کو شرمندگی ہو اور وہ توبہ کر لے، تو اللہ رب العزت یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والے ہیں، وہ معافی کو پا لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کے دل سے توبہ کر لے۔ اس طرح آگے اللہ رب نے فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یعنی جو سرگوشیاں ہم کرتے ہیں اس میں خیر نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی کا مقصد یہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ کوئی اچھی بات کو پھیلائے گا یا کوئی اصلاح کا کام کرے گا لوگوں کے درمیان،
درمیان، پھر تو سرگوشی فائدہ دے گی۔ ادروائز اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو جو ہم سرگوشیاں اور کانوں میں پھسرا پھسری کرتے ہیں تو وہ نقصان کا ہی باعث بنتی ہے، فائدے کا باعث نہیں بنتی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ یہاں پہ اجماع کی حجیت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ عامۃ المومنین جو ہے نا، اگر کسی معاملے پہ اکٹھے ہو جائیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عامۃ المومنین، مومنین کی اکثر جماعت جو ہے وہ کسی بات پہ اکٹھی ہو جائے تو وہ حق پہ ہوگی، باطل پہ نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتا دیا عقیدے کے لحاظ سے کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ باقی جتنے گناہ ہیں ان کی معافی کا کوئی چانس بن سکتا ہے، لیکن جس نے شرک کیا اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس طرح آگے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کیونکہ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کو بہت کم تر سمجھا جاتا تھا۔ جب اسلام نے عورت کو حقوق دیے، وراثت میں حق دیا، دیگر اس کو معاملات میں حق دیا، تو یہ لوگ سمجھ بیٹھے، اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ عارضی قوانین ہیں، بعد میں ان کو معطل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے وہ آپ سے سوال کرتے تھے کہ عورتوں کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا یہ ایسے رہیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ معاملات اب ایسے ہی رہیں گے۔ اللہ نے اور اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے وہ اب یہ تا قیامت باقی رہے گی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یہ گھریلو حالات کے متعلق اللہ رب العزت نے ایک اور حکم بیان کر دیا کہ ایسی عورت جس کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ میری خاوند کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہی، آپس میں کوئی معاملات اچھے نہیں بیٹھ رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تھوڑے سے حقوقوں سے دستبردار ہو اور اس گھر کو بچانے کی کوشش کرے، طلاق کی طرف نہ جائے۔ ہاں اگر طلاق بھی لے لے وہ بھی ٹھیک ہے، خلے کی طرف، طلاق کی طرف جائے گی، لیکن پہلی کوشش یہی ہو کہ وہ آپس میں کیا کریں، صلح صفائی کے ساتھ اپنے معاملے کو حل کر لیں۔ اس طرح آگے اللہ رب نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، یعنی یہ منافق لوگ ہیں نا، ان کا کوئی عقیدہ ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اسی کے بدلے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جہنم کے نچلے طبقے میں، نچلے درجے میں ان کو رکھا جائے گا جو منافقین ہوں گے۔ اس پارہ مبارکہ کا اللہ رب العزت نے اختتام بہت ہی پیاری آیت مبارکہ کے ساتھ کیا، ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر اللہ رب العزت تم کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ رب العزت تم کو عذاب نہیں دینا چاہتا، بلکہ تم دو کام کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلے نمبر پہ تمہارے عقائد درست ہونے چاہیے، وآمنتم، تم ایمان لاؤ یعنی تمہارے عقائد درست ہوں۔ دوسرے نمبر پر شکر، تم اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا کرو، ان پہ شکر اور کلمہ شکر پڑھو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔